اس میں کوئی آپ کو بزنس میں ایسا لمحہ بھی آیا کہ آپ کہ اچھا یار کہڑے کام وچ پی گئے ہیں یار، فیڈ اپ ہو گئے ہوں لوگوں کی باتوں سے یا برڈن سے، یا مثلا شروع بزنس میں ظاہر ہے آرام کا بھی کم موقع ملتا ہے اور محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں؟ میری زندگی میں 2 لمحے ایسے آئے تھے۔ اچھا ایک ٹائم نا صبح کی نماز کے بعد جی سویا ہوا تھا میں، اچھا سردی کا موسم تھا، کمبل اوڑھ کے سویا ہوا تھا، اور ہاں، اس ٹائم لاہور سے ایک آرڈر آیا۔ کامیاب بزنس کے اندر سرمایہ، محنت یا اعتماد؟ اس میں 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جی جی آپ نے 3 چیزوں کو اضافہ بھی کر دیا۔ جی جی ایک ہے شروع کرنا۔ جی جی انسان سوچتا ہے، اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں فلاں بات یا ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں۔ محبت محبت؟ ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ کون سی والی محبت محبت کی کسی بات؟ السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم اور ایک نئی ایپیزوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں، بیچ میں کافی وقفہ آ گیا تھا، کچھ اپنی مصروفیات اور کچھ زیادہ سستی تھی، دوستوں نے اصرار کیا تو دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم یہ اچھا کریں گے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہمارے اپنے شہر کے ایک نوجوان عالم دین ہیں، جنہوں نے صرف 1700 روپے سے سٹارٹ کیا اور ابھی ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیسے سفر شروع ہوا اور آپ اس لیول تک کیسے پہنچے ہیں۔ تو آج کی ایپیزوڈ ان نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے سننا، دیکھنا اور آخر تک دیکھنا جو نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا برانڈ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج بلا کسی تعطل کے، بلا کسی تاخیر کے آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا حامد صاحب سے۔ جی حامد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ مولانا حامد صاحب کا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مولانا قاسم صاحب کے بیٹے ہیں جو استاد العلماء ہیں دریا خان کے، اس وقت جو ہیں سب سے سینئر عالم ہیں، اور ان کے یہ فرزند ارجمند ہیں۔ اور تو حامد صاحب تھوڑا ہمیں بتائیے کہ کیسے سلسلہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک پہنچائی، اور کب آپ نے دورہ حدیث کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار ما فی الضمیر کا موقع دیا، جی جی اور ایک شعر سے ابتدا کروں گا کہ تہذیب سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ جی جی یقین کریں، جو میں تو ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ منسلک رہا، اور چاہے وہ دینی تعلیم ہو، مدرسہ کی تعلیم ہو، مسجد کی تعلیم ہو، یا اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہو، اگر انسان کو تہذیب حاصل ہو جائے، تہذیب سیکھ جائے، تو وہی انسان کامل بنتا ہے۔ تو 2012 سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور یہ ہمارا 8 سالہ درس نظامی ہوتا ہے، 2020 میں مکمل کیا۔ جی جی تو یہ آپ نے یہ حضوری مسجد جو مدرسہ ہے وہ؟ جی جی، میں نے تقریباً سٹارٹ کیا تھا خان کا سراجیہ کندیا میاں والی سے، جی 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 اور میرا جو آخری سال تھا دورہ حدیث وہ یہاں حضوری مسجد دلے والا میں ہے۔ اور دارالعلوم میں بھی رہے آپ؟ جی جی، میں دریا خان میں؟ دارالعلوم دریا خان میں تقریباً میں نے 2 سال پڑھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ علماء سے آپ پڑھیں گے نا، ہر جی عالم جی کا علیحدہ تجربہ ہوتا ہے، علیحدہ انداز جی ہوتا ہے۔ جی جی تو تقریباً 1 سال میں نے وہاں پڑھا تھا خان کا سراجیہ، جی 2 جی سال یہاں، 4 سال دریا خان پڑھتا رہا، آخری جی 3 جی سال حضوری مسجد دلے والا میں پڑھے ہیں۔ تو یہ درس نظامی کے فوراً بعد اکثر علماء کرام تو تدریس کی طرف آ جاتے ہیں، جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ عالم بنے ہیں اس کے بعد تدریس، کچھ افتاء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا، بزنس کا خیال کیسے ہے کہ میں یہ بزنس کروں، اور پھر یہ دیسی گھی کا خیال کیسے آیا کہ دیسی گھی کروں؟ دراصل ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کی روایات کو لے کر چلے، جی جی اور ایک ہوتا ہے ان کی روایات سے ہٹ جائے۔ اب اگر ہم اسلاف کو دیکھیں، اپنے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، بلکہ یہ کام ہمارے دیوبند سے نہیں چلا آ رہا، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں تو وہ بھی، وہاں بھی یہی کام چلتا آ رہا ہے۔ میں اس کی ماضی قریب میں مثال دوں گا، دارالعلوم دیوبند میں جی جس ٹائم وہاں کوئی بندہ عالم بنتا تھا تو وہ ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، جی جی وہ حکیم بھی ہوتا تھا، وہ یہاں تک کہ درزی تک کا شعبہ وہاں تھا، جی یعنی جی کہ جو عالم بنتا تھا وہ اس کو عصری علوم بھی حاصل ہوتے تھے۔
جی جی لیکن ہمارے ہاں چونکہ بر صغیر میں یہ روایت چل پڑی ہے، خصوصاً پاکستان میں، کہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ حالانکہ اگر آپ فقہ کا مطالعہ کریں تو جی ہماری فقہ میں جو معرکۃ الآراء کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کو ہدایہ کہتے ہیں، اس کی جی 4 جلدیں ہیں۔ ایک جلد عبادات کے بارے میں ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو گئے، اور 3 جلدیں معاملات کے بارے میں ہیں۔ جی تو جی جس طرح ہمیں درس و تدریس کرنا چاہیے، مسجد مدرسے کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، اسی طرح ہمیں دنیا کی طرف بھی آنا چاہیے۔ تو جی جب ہم دنیا کی طرف آئیں گے، آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں 2 نمبری کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ علماء ہی نہیں ہے مارکیٹ میں۔ جب علماء آئیں گے تو 1 نمبر کام ہوگا۔ جی جی تو یہ میرے اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے۔ چلیے، اچھی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا علماء اکرام کو ساتھ ساتھ تعلیم کے تعلم کے ساتھ ساتھ بزنس کی طرف بھی آنا چاہیے، جی جی تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ کافی بزنسز ہیں جس میں جو ہے فقہی مسائل کا لوگوں کو علم نہیں جی ہے، جی بالکل۔ تو علماء اکرام آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو پھر اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیسی گھی یا شہد کا بزنس بہت لوگ کر رہے تھے، جی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر دوسرے مولانا صاحب جو ہیں، خاص کر دینی لوگ جو ہیں، وہ یہ شہد اور گھی کے سے منسلک تھے۔ تو آپ کو نہیں لگا کہ مشکل ہوگی کہ بہت سے لوگ بیچ رہے ہیں، تو اتنی بڑی مارکیٹ میں کیسے جگہ بناؤں گا؟ اور پھر اسی پروڈکٹ کو آپ لے کے مارکیٹ میں بھی آ گئے۔ یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے۔ اس میں جو میں نے شروع کیا تھا، آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ آپ نے شروع کیسے کیا، کہاں جی سے جی آئیڈیا آیا؟ تو کاروبار میں ایک چیز جو ہے نا، کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ارد گرد دیکھیں۔ اب تو چونکہ سارا کام آن لائن ہو رہا ہے، اگر آپ فزیکل کام کرتے ہیں، مطلب آن لائن کے علاوہ کام کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو علاقہ ہے اس سے آس پاس دیکھیں، جو پروڈکٹ نایاب ہو آپ اس کو یہاں شروع کریں۔ جی اب جی یہاں ہمارا علاقہ دریا خان ہے، اس کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں، یہاں اس چیز کا کوئی زور بھی نہیں تھا، کسی کی سوچ بھی نہیں تھی کہ کوئی دیسی گھی کا بھی کام کرے گا۔ جی جی تو اس حوالے سے یہ ذہن میں آئیڈیا آیا کہ ایسی چیز ہم لائیں مارکیٹ میں جو پہلے مارکیٹ میں موجود نہ ہو۔ تو یقین کریں تقریباً 4 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے۔ اس ٹائم 100 میں سے تقریباً 5% لوگ کام کر رہے تھے۔ جی تو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے، اب لوگ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے محنت کتنی لگی ہوئی ہے۔ جی جی ایسے تو اس لیے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں پہلے دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے کہ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دریا خان میں نہیں کر رہے تھے، لیکن ویسے عمومی یہ بزنس تو پروڈکٹ لانچ ہو چکی تھی جی مارکیٹ کے اندر، بالکل لانچ ہو چکی دوسرے تھی۔ علاقوں لوگ کر رہے تھے۔ جی جی تو بالکل۔ ایسی مارکیٹ میں جانا جہاں پہلے مارکیٹ میں بہت سے لوگوں، تو کچھ تو خیال آیا ہوگا کہ میں، کیونکہ آپ کا بزنس دریا خان تک تو میرے خیال میں محدود نہیں ہے نا، جی جی بالکل۔ تو کچھ ذہن میں آیا کہ ایک ایسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے آؤں جو پہلے سے دریا خان میں نہیں، باقی پاکستان میں یا دوسرے علاقوں میں کافی چل رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی بندہ کاروبار کرنا چاہے نا، تو سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ شروع کرنا ہوتا ہے۔ جب بندہ ہمت کر کے سٹارٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ محنت کرنا ہوتا ہے۔ محنت کے ساتھ مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لینا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یار میں بیچ رہا ہوں فلاں جگہ۔ اب دیکھیں آپ، ایک مارکیٹ ہے، اس کے اندر برتنوں کی مارکیٹ ہے، تو اس مارکیٹ کے اندر 10 دکانیں ہوں گی برتنوں کی، لیکن ہر کوئی اپنا رزق لے رہا ہے، حاصل کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے طور پہ جتنی زیادہ محنت کرے، مشقت کرے، جی جی تو وہ کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے 1700 روپے سے سٹارٹ کیا تھا، 1700 سے یا اس سے بھی کم؟ 1750 روپے سے والا۔ 1750 سے سٹارٹ کیا، تو ایک بزنس 1700 سے سٹارٹ کرنا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ ہوگی، زیادہ ہوگی، یہ سوچ جو ہوتے ہیں نا کہ بزنس کرنا ہے تو اتنا پیسہ ہوگا، میرے پاس یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی۔ تو یہ 1700 سے کیسے سٹارٹ کیا، یہ والی کہانی تھوڑی ہمیں بھی سنائیں کہ لوگوں کو موٹیویشن ہو کہ لازمی نہیں ہے آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ ہو، تو کم پیسے سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان کا مائنڈ بن جائے نا، جی تو جی اس کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے۔ جی جی اب اگر انسان یہ ذہن بنا لے کہ میں 0 سے شروع کر سکتا ہوں، 1 سے 2 سے شروع کر سکتا ہوں، تو وہ کر لے گا۔ جی جی اب ایک بندہ یہ ذہن میں لے کے بیٹھ جائے کہ میں نہیں کر سکتا، تو وہ کر بھی نہیں سکتا بالکل۔ تو جو میرا تجربہ ہوا، میں نے تقریباً 1750 سے کام شروع کیا تھا۔ ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، جی آپ جی جانتے ہوں گے، مفتی مصطفیٰ معاویہ صاحب۔ جی جی انہوں جی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں۔ جی جی یہ بالکل، تقریباً 2020 اور 21 کے درمیان کی بات ہے۔ جی جی اس ٹائم میں نے، میرے ایک بھائی ہیں مفتی عارف صاحب،
جی انہوں نے جی مجھے 1750 روپے ادھارے دیے تھے کہ 1750 ادھار دیا تھا جی کہ آپ جو ہے نا کام شروع کریں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے 4 کلو ملائی لی تھی، اچھا جسے کریم بھی کہتے ہیں، ملائی بھی کہتے ہیں. جی جی اب اس کا ہمیں گھی بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا کیسے بناتے ہیں. جی میں اس کو گھر لے آیا، سب سے پہلے میں نے چیکنگ کی. چیکنگ کرنے کے لیے 1 پاؤ کا میں نے گھی بنایا، وہ مجھ سے جل گیا. پھر میری جل گیا آپ سے؟ جی وہ جل گیا اسے. اچھا. تو میری والدہ جو تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین انہوں آمین. نے پھر مجھے بتایا کہ ایسے ایسے بناتے ہیں. وہ پرانے طریقہ جو ہوتا تھا، اس کو اس کی جاگ لگاتے ہیں، پھر اس کا مکھن بناتے ہیں، پھر چاٹی کے اندر اس کا گھی بناتے ہیں. جی تو جی انہوں نے مجھے بنا کے دیا. تقریباً 1750 کا یہ خرچہ ہوا تھا میرا. جی. تو وہ گھی بنا تھا 1900 روپے کا، یعنی کہ 1.5 کلو گھی بنا تھا. اچھا. وہ میں نے سیل کیا. جو پہلا کسٹمر تھا نا، یقین کریں میں کود رہا تھا کہ مجھے کسٹمر مل گیا. اچھا ہاں، یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میں نے سوال لکھا ہوا ہے اچھا. کہ پہلا کسٹمر آنے پہ جو آپ کی فیلنگز تھی وہ کہ. آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا. جی جی. تو اس کا پھر 1900 کا میں نے بیچا، پھر 1900 کی دوبارہ وہی ملائی خرید لی. اچھا، یعنی کہ آپ نے 1700 کا پہلے را مٹیریل لیا، جی جی پھر اس کا گھی بنایا، 1900 کا بکا، جی جی. پھر 1900 کے پھر آپ نے ملائی لے لی. اب دیکھیں نا، اس میں میرا لاس بھی ہوا، تھوڑا نقصان بھی ہوا تھا. ہاں جل بھی گیا تھا. اب اگر میرے مائنڈ میں یہ ہوتا یار اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے، تو میں اس کو چھوڑ دیتا. لیکن چونکہ میرے اندر الحمدللہ یہ چیز ہے کہ کام کرنا ہے تو مستقل مزاجی سے کرنا ہے. جی جی تو میں نے اس نقصان کو برداشت کیا. پھر 1900 کا بیچا، اس کی ملائی لے لی. پھر اس کا گھی بنا 2 کلو، جی جی. وہ پھر میں نے بیچا 2600 روپے کا. اور جو اچھا. 1750 بھائی سے ادھار لیے تھے، حالانکہ انہوں نے مطالبہ کوئی نہیں کیا تھا، لیکن ان کو جی جی. 1000 روپے واپس کر دیے. پھر 1600 کی اور ملائی خرید لی. اچھا اس طرح سے اچھا میں نے کام سٹارٹ کیا. اچھا. اور باہر کا کسٹمر کیسے ملے دریا خان سے باہر کے؟ ہاں آپ اس نے، میں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی پہلے کوئی سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کی ہو، یا کوئی، میں نے نہیں دیکھا پیج پہ آپ کا کوئی پیج ہو یا کوئی باضابطہ جو ہوتا ہے مارکیٹنگ، جی جی. میں نے دیکھا کہ نہیں ہوئی اس کی. ہاں اس میں یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں کہ ایک آپ انویسٹمنٹ کر کے اس کی مارکیٹنگ کریں. جی جی دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا مشقت بھرا کام ہے کہ جو بندہ آپ سے 1 کلو خریدے نا، میں گھی کی بات کر رہا ہوں چونکہ میرا شعبہ بھی یہی ہے. جی جی تو جو بندہ آپ سے خریدے، آپ 2 دن کے بعد اس سے پوچھیں کہ آپ کو ہمارا معیار کیسا لگا. وہ کہے گا پسند آیا، تو آپ اسے گائیڈ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کام شروع کریں. اس اچھا. طرح سے میں نے تقریباً 4-5 کسٹمر اس طرح سے بنائے. جب اس طرح سے کام چل گیا، پھر لوگوں کو پتہ چلتا گیا. جی تقریباً جی 1 سال کے اندر، 1 سال کی محنت میں میں نے 15,000 روپے پروفٹ لیا ہے، 1 سال محنت کے بعد. جی جی. تو اس طرح سے میں نے بھی آپ سے خریدا. پھر میں نے آپ کا نام بھی، کیونکہ مجھے نام آتا نہیں تھا، میں نے موبائل میں دیسی گھی کے نام سے سیو کیا ہوا تھا. جی جی. تو شروع میں کیا مشکلات آئی جب آپ مثلاً تھوڑا کام بڑھنے لگا؟ تو ظاہر ہے پھر مشکلات اور زیادہ تعداد میں اس کی پروڈکشن کرنا. تو جی جی جی. کچھ بتائیں گے شروع کی مشکلات کیا ہاں تھی؟ اس میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ جس ٹائم ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے نا، تو کچھ جی ہمارے قریبی تھے، میں ان کا نام تو نہیں لیتا. جی جی وہ بہتر ہے. کہتے ہیں، وہ اس ٹائم کہتے تھے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اتنے ذہین ہیں، آپ پروفیسر بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے. جی جی تو ہمارا کچا ذہن تھا، ہمارا بھی یہی سوچ بنتی تھی کہ یار یہاں کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. جی جی تو والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. تو انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں پڑھائی پر فوکس کیا. جیسے ہم فارغ ہو گئے، تو جیسے ہم نے کام سٹارٹ کیا نا، تو وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے ٹائم ضائع کر رہے ہو، وہی دوبارہ کہنے لگے کہ اب اتنا 8 سال پڑھتے رہے، دین حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، اب دنیا کی طرف آ گئے، جی تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ. جی لیکن جی. میں نے آپ سے کہا نا کہ کسی کی پرواہ نہیں کرنی. تو ہوں. الحمدللہ کسی کی پرواہ نہیں کی. اور جس ٹائم ہمارا کام تھوڑا سا پروموشن ہوئی، تو وہی لوگ ہمارے پاس سے قرضہ لینے آتے تھے. اچھا. ماشاء اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مستقل مزاجی اور محنت سے کام کرے گا، جو پہلے انسان کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، پھر وہی گن گاتے ہیں. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ شروع میں جو ہے عموماً ہمارے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ کوئی بھی نیا بندہ کام شروع کرتا ہے تو حوصلہ دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور لیگ جی پولنگ جی والے زیادہ ہوتے ہیں جی 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 بالکل. کہ تیرے سے نہیں ہوگا، تو نہیں کر سکتا، تیرے سے نہیں ہوگا. تو بندہ اگر کر بھی رہا ہو تو وہ ویسے نہیں کر پاتا. نہیں کر پاتے. تو آپ کو بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ شروع میں تنقید کا سامنا ہوا ہوگا. بالکل ہوتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا لگاؤ بھی ہے کاروبار کے ساتھ. ایک ہوتا ہے انسان باہر کا انسان، جیسے آپ ہیں یا اور احباب ہیں، اور ایک ہوتا ہے انسان کے اندر کا انسان.
اندر کا انسان ٹھیک ہو، مستقل مزاج ہو، تو باہر کے انسان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ایسے۔ تو جب آپ کا یہ مائنڈ بن جائے گا، یہ آپ کا طریقہ بن جائے گا، تو آپ کسی قسم کی پریشانی اور رکاوٹ کی پرواہ نہیں کریں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ظاہر ہے آج کل یہ فوڈ کا بہت، فوڈ کنٹرول اور فوڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھی بہت ایشوز ہیں، کیونکہ فوڈ آئٹم ہے تو اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیشن لینی پڑتی جی ہے، جی جی جی، اور بیچ میں کچھ آپ کے ساتھ ایشوز بھی آئے، بالکل پرابلم میں نے بالکل سنا تھا بالکل۔ کہ کوئی گھی آپ کا بہت زیادہ تعداد میں ضائع کر دیا، تو بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے، لاس جو ہوتا ہے بزنس میں، تو وہ تھوڑا سا بتائیں کیا تھا اور کس طرح پھر آپ نے سرٹیفکیشن حاصل کی اور اس طرح۔ ہاں، شکر ہے آپ نے سوال کر لیا۔ جی جی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ 2 نمبر کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جی وہ جی جی کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں نا، تو جی جی جو آپ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ تو جی جی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ اچھا ہم پہلے تو خود بناتے تھے، بناتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن جب آرڈر بہت زیادہ ہو گئے تو ہم نے ایک بندے سے رابطہ کیا، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں کہا کہ ہم آپ، آؤٹ آف دا سٹی کسی اور جی جگہ جی، سے؟ کسی اور جگہ جی سے جی ہے یہ، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں نا، جی جی، تو ادھر، بہت کام یہ راجن پور اور جی یہ جی، اس سائڈ پہ، بھاولپور اوپر کی سائڈ، ہاں یہ اس والی سائڈ پہ سائڈ بہت پہ؟ زیادہ کام ہے۔ جی جی، تو کیا وجہ وہاں پر یہ جانور زیادہ ہیں یا؟ وہاں پر، اچھا پہلے یہ آپ کی بات میں وہ کر رہا ہوں کہ پہلے میرے ذہن میں آتا تھا یار اتنا زیادہ گھی کہاں سے آتا ہے، جی لیکن جی جس ٹائم میں نے اس سائڈ کا وزٹ کیا تو ہر گھر میں 20 25 40 100 600 گائے جانور موجود ہوتے تھے، جی بڑے جی بڑے جی فارم میں ادھر۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس ٹائم بندہ فیلڈ میں آتا ہے تو مد مقابل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا گھی چاہیے وافر مقدار میں، جی جی تو ہمیں سیمپل بھیجیں، اس نے سیمپل بھیجا، سیمپل ہم نے لیبارٹری کروایا، پاس ہو گیا، تو ہم نے اکٹھا 600 کلو کا آرڈر دے دیا، چونکہ ہمارا کام ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا اور آرڈر پورے ملک سے آ رہے تھے۔ تو جیسے ہم نے آرڈر کیا، پہلے تو دل میں پریشانی تھی یار خود بناتے ہیں، بنا بنایا لیں گے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن دل پر ہاتھ رکھے ہم نے، وہ آرڈر پورے کرنے تھے تو ہم نے آرڈر کر دیا۔ رسک تو لینا رسک پڑتا ہے لینا پڑتا ہے بزنس، جی کاروبار جی میں۔ تو جو ہم نے سیمپل منگوایا وہ پاس ہو گیا، اور جو ہم نے اکٹھا آرڈر کیا وہ اس نے 2 نمبر بھیج دیا۔ اور اچھا اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ دیسی گھی ایسی چیز ہے کہ اس میں کچھ سینس ڈالے جاتے ہیں۔ جی جی مثال کے طور پر آپ 50 کلو دیسی گھی ڈال دیں، 200 کلو ڈالڈا ڈال دیں، اس میں سینس ڈال دیں، تو خوشبو بھی دیسی گھی کی ہوگی، اس کا ذائقہ، رنگت ساری کچھ دیسی گھی کی آئے گی، لیکن ایک ہفتے کے بعد پتہ چلے گا یہ کیسا گھی ہے۔ تو اچھا ہم نے جو 600 کلو منگوایا تو ہم نے مختلف لوگوں کو بھیج دیا، بہت ذائقہ بھی اچھا تھا، رنگت بھی اچھی تھی۔ تو اس دوران لوگوں کے آرڈر واپس آنا شروع ہو گئے، مطلب ایک ہفتہ تو ان کے پاس چلا، جو بچ گیا وہ خراب ہو گیا، واپس آنے لگے، تو ہم نے بھی اس کو سٹاک کر لیا اپنے پاس کہ اس کو ہم واپس بھیجیں گے۔ جی تو جس دن ہم نے واپس بھیجنا تھا، پچھلے بندے کے ساتھ ہماری بات ہو گئی تھی، اس سے پہلے کسی نے شیطانی کی شرارت کی، اس نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو جو ہے نا وہ ہائر کیا، میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ پاکستان کا ایک شعبہ ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، شکایت کر دی؟ شکایت کی یا کچھ جی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس آئے، ہماری یونٹ کا وزٹ کیا، میں اس ٹائم یہاں پر نہیں تھا، کہیں باہر دعوت پہ گیا ہوا تھا۔ جی تو میرے بھائی تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خود تیار کرتے ہیں۔ تیار تو کرتے تھے، ہمارے پاس سامان بھی موجود تھا، سب کچھ مشینری بھی موجود تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ آرڈر بہت زیادہ تھے، ہم نے باہر سے منگوا لیا، اب وہ واپس کرنا تھا۔ میں نے بارہا ان کو فون پہ سمجھایا کہ میں آ رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر رکیں، آپ سیمپل نہ لے کے جائیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس ٹائم میں آیا اس ٹائم وہ سیمپل لے کے چلے گئے تھے، اچھا تو جس ٹائم ظاہر ہے وہ 2 نمبر گھی تھا تو ہم نے واپس کرنا تھا، وہ سیمپل لے گئے، تو اس لیے ہمارا وہ مسئلہ بنا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر میں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے میں نے کہا آپ ایک بار وزٹ تو کر لیں ہماری فیکٹری کا۔ ہوں وہ دوبارہ آئے، وزٹ کی، اور باقاعدہ انہوں نے لائسنس بنا کے دے دیا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، لہٰذا آپ خود بنائیں، باہر سے نہیں منگوانا۔ تو یہ میری جو ہے نا وہ وہ ڈیٹیل جو ہے۔ ضائع کیا انہوں نے وہ وہی گھی تھا جو آپ واپس کرنا تھا؟ جی جی، وہ واپس کرنا تھا، کتنے وہی گھی کلو تھا، تھا وہ؟ تقریباً 80 پلس تھا۔ اچھا، تو پھر ان کو آپ نے بتایا جن سے آپ نے منگوایا تھا؟ یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی کر لی کہ جس کے ساتھ بھی ہم کاروبار کرتے ہیں ان کے کچھ پیمنٹ ڈاؤن میں رکھتے ہیں۔ اچھا میں اچھا، نے ہاں 10 یہ لاکھ کا مال منگوایا جی تو اسے میں نے 5 لاکھ دے دیے، 5 لاکھ ڈاؤن میں رکھے، اگر اچھا، بالفرض کوئی مسئلہ بنتا ہے تو 5 لاکھ آپ کے ضبط ہو جائیں گے۔ وہ جو ضائع ہوا وہ 5 لاکھ میں چلا گیا وہ۔ اس نے پھر آپ سے رابطہ کیا؟ رابطہ تو رہتے، اب بھی رابطہ ہے ان کے ساتھ، اچھا، لیکن میں کہتے رہتا ہوں، وہ اکثر اب بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں نا، ہاں میں کہتا رہتا ہوں یار ہمیں نہیں چاہیے اچھا، تو اچھا یہ بتائیں ہمارے جو دیکھنے والے سامعین ناظرین ہیں اور تو
کہ کون سی ایسا کوالٹی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ مثلا ایک عام گاہک، ایک عام جو شہری ہے، وہ اس نے دیسی گھی خریدنا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے تو بہت مشکل، کیونکہ ایسے ایسے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اس میں سر اگر آپ اوریجنل چیز خریدنا چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا ہمارے پاس سے خریدیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لیکن آپ نے یہ سوال کیا کہ کوئی اور بندہ کوئی باہر سے خریدنا چاہے۔ نہیں کہیں سے بھی کوئی ہاں خرید، جی یعنی جی کہ جس طرح شہد یا طریقے ہوتے ہیں شہد کو جانچنے کے، ہر جی چیز جی کے جی جی جانچنے کے، تو اس کا کیا ایسا کوئی چیز بتائیں کہ جس سے آدمی کو پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ اصلی ہے یا سر نکلی ہے؟ ایک چیز ہے اعتماد، جی جی۔ بندہ اعتماد پہ نہیں کوئی چیز اعتماد خریدتے کی ہیں، بات نہیں ہو رہی، میں یہ لیکن کہہ رہا ہوں بھئی ایک جگہ میں چل اسلام آباد گیا اور مجھے دیسی گھی خریدنا پڑ گیا، تو میں تو وہاں سے پھر اعتماد تو نہیں کر سکتا نئے بندے پہ، تو میں نے گھی بالکل کو چک کے کرنا ہے، دیکھ کے، اسمیل کر کے۔ اسمیل کا تو آپ نے بتایا ایسنس ڈال سینس دیتے ہیں ڈال تو دیتے ہیں، اسمیل بالکل آ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو کوئٹہ میں ہم تھے تو وہ یہ الائچی بڑی سستی مل رہی تھی نا، تو وہ کہتے تھے بھی اس میں سے ہر چیز کھینچی ہوئی ہے انہوں نے، یہ صرف پھوک ہے، اچھا، تو اس میں سے بھی کوئی بتائیں کہ کس طرح پتہ لگ سکتا ہے؟ بس یہ ایک ہی چیز ہے، وہ آپ لیبارٹری کروا لیں۔ میرے ایک اچھا، ہیں نہیں کہ ویسے نہیں چیک کر ویسے سکتے دیکھ کے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سینس ڈال دیتے ہیں، وہ ایک ہمارے ساہیوال کے ہیں تعلق والے، ظاہر ہے اس فیلڈ میں ہے تو ہر بندہ ہمارے ساتھ جی رابطہ جی۔ کرتا ہے، تو انہوں نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ 1000 کلو ڈیلی ہمارا پشاور کی طرف جاتا ہے، اچھا تو باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا گھی بھی 2 نمبر ہوتا ہے۔ اچھا بتانے کے بعد میں نے کہا یار لوگ کیسے خریدتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، کیا صورت حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گھی ایک بندہ 1 کلو استعمال کرے نا، صبح ناشتے میں، دوپہر کو اور رات کو استعمال کرے، وہ 1 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا سینس اتنا ہوتا ہے کہ 10 دن کے بعد اس کا جا کے پتہ چلتا ہے 2 نمبر ہے۔ اچھا۔ یعنی کہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ لیبارٹری کروا لیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آلو کی مکسنگ کر دیتے ہیں، جی اس جی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 چمچ دیسی گھی کی لیں جو آپ نے خریدا ہے، اور اس کو آپ پلیٹ کے اندر رکھیں، اور پایوڈین ملتی ہے میڈیکل جی اسٹور جی سے، اس جی کے جی 2 قطرے اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کو آپ بالکل مکس کر لیں۔ جب اس کا مکسچر تیار ہو جائے گا، اگر وہ بالکل سیاہ ہو گیا تو وہ اس کے اندر آلو کی مکسنگ ہے، اگر وہ اچھا۔ ریڈ ہو گیا بالکل تو اس کے اندر وہ دیسی گھی ہے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیبارٹری کے علاوہ بندہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ یہ گھی اوریجنل ہے یا 2 نمبر ہے۔ اس میں آپ ظاہر عالم دین بھی ہیں، تو کس طرح بیلنس کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، پڑھانے کا پلان ہے، یا جو آپ کا مطالعہ کیونکہ ضروری ہوتا ہے اس میں بھی؟ دیکھیں آپ بھی ماشاء اللہ علماء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہاں جی، الحمدللہ تو الحمدللہ۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کاروبار کرنا دنیا داری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ دینداری ہے۔ جی جی حالانکہ ایک اصول آپ کو پتہ ہوگا، آپ کی وساطت سے آپ کی جو آڈینس ہے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ جو کام بھی آپ سنت کے مطابق کریں گے وہ دین ہے، جی ایسے چاہے ہی۔ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوں چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں۔ جی جی مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ لوگوں سے دھوکہ دہی کریں گے، بغیر وضو کے نمازیں پڑھیں گے، تو یہ دینداری کہاں سے آ گئی؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمعہ پڑھایا ہے، جہاں حج پڑھایا ہے، جہاں لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہیں صحابہ کرام کو، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور بھی بیچی ہے۔ ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بیلنس کر سکتا ہے، یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سنت کا مطالعہ کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو انسان دونوں کو بیلنس کر سکتا ہے۔ چلے بڑی اچھی بات کی۔ اس میں کوئی آپ کو بزنس میں ایسا لمحہ بھی آیا کہ آپ کہ اچھا یار کیڑے کام وچ پی گئے ہیں یار، فیڈ اپ ہو گئے ہوں لوگوں کی باتوں سے یا برڈن سے، یا مثلا شروع بزنس میں ظاہر ہے آرام کا بھی کم موقع ملتا ہے اور محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، شروع میں گھر والے بھی سپورٹیو اتنے نہیں ہوتے کیونکہ ابھی پروفٹ نہیں شروع ہوتا، تو کبھی ایسا لمحہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یار بس چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیں؟ میری زندگی میں 2 لمحے ایسے آئے تھے۔ اچھا۔ ایک ٹائم نا صبح کی نماز کے بعد جی۔ سویا ہوا تھا میں، اچھا۔ سردی کا موسم تھا، کمبل اوڑھ کے سویا ہوا تھا، اور ہاں۔ اس ٹائم لاہور سے ایک آرڈر آیا، لاہور سے اچھا ایک بندے نے کہا کہ دریا خان آپ کی شہر سے گاڑی نکل رہی ہے، اس پہ 1 کلو گھی رکھوانا ہے۔ اب اچھا۔ سٹارٹنگ تھی نا، ہمارے پاس کچھ جار تھے، ہم شاپروں کی پیکنگ میں دیتے تھے، پہلے تو ڈبوں ہاں میں مطلب نے دیکھا تھا۔ لوگ آتے تھے وہ اپنا برتن دے جاتے تھے ان کو، چونکہ ہمارا شہر کے اندر کام تھا نا، باہر نہیں تھا اتنا زیادہ، جی جی تو وہ بندہ کہنے لگا کہ دریا خان اڈے سے گاڑی نکل رہی ہے، آپ نے گھی رکھوانا ہے ڈبے کی پیکنگ میں۔
جی میں بستر سے اٹھا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشقت کا کام ہے سردیوں میں ہاں بستر ہاں، سے اٹھنا. وہ بھی جوانی میں ہے. ہاں. اچھا. تو بستر سے اٹھا، بھاگ دوڑ کے ڈبہ تلاش کیا، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد گھی اس کے اندر ڈالا جی. اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی. سردی کے اندر دھند کا موسم تھا، ہوں. اڈے پہ پہنچا، گاڑی نکل گئی تھی. اچھا. میں نے کہا یار ابھی تک تو میں نے شہر کے اندر شروع کیا، باہر بھیجنا ہے، اور باہر بھیجنے کے لیے اتنی بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو کام نہیں کرتا. لیکن والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین سب سے آمین. پہلے تو انہوں نے پھر آپ جیسے دوستوں نے ہمت دلائی. جی کچھ دوست ہوتے ہیں نا ہمت دلانے والے، جی جی ہمت دلائی کہ کام نہیں چھوڑنا، کرنا ہے. جی جی. تو جب انسان یہ ٹھان لیتے کہ کرنا ہے، تو پھر جی انسان ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا جی کہ دوسرا جو سبب بنا یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے یار اتنی مشقتیں ہیں، وہ یہی جو آپ کو سٹوری سنائی تھی 600 کلو والی. ہاں ہاں، ہم بھی ڈسارٹ ہوئے تھے بھی، ایک نوجوان اتنا کام کر رہا ہے اور اس کو ایسے لیگ پولنگ کی جا رہی ہے اس کی. چلیے یہ تو بزنس کا حصہ اچھا، ہے. اب فوڈ جی اتھارٹی والے براہ راست اب بھی رابطے میں ہیں، جی اور میں ان کو بلواتا رہتا ہوں. ابھی انشاءاللہ پرسوں دوبارہ ان کو بلوانا ہے، کیونکہ ہر مہینے وہ کرواتے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے یار، سرٹیفکیشن کا نہیں نہیں، وہ اس کو وزٹ کر. رپورٹ کرواتے ہیں. جی رپورٹ یعنی کہ ان کو سیمپل دیتے ہیں، جی جی. سیمپلنگ کرواتے ہیں ہر مہینے یا 2 مہینوں کے بعد، تاکہ وہ ایک بیلنس قائم رہے، فوڈ کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رہے. ہوں. تو ابھی انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد دوبارہ ان کو بلوانا ہے. تو کہنے کا اچھا. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللیگل کام کرے نا تو بندہ ڈرتا ہے ان چیزوں سے. جب بندہ لیگل طریقے سے کام کرے، دینی اعتبار سے بھی لیگل ہو اور اپنے پاکستان کے قانون کے اعتبار سے بھی لیگل ہو، تو ہوں. پھر بندہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. چلے دو شخصیات جو ہیں، دو زندگی میں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بہت آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ایک والدین اور ایک اساتذہ اکرام. تو والدین کا تو آپ نے بتایا کہ سپورٹیو رہے، اور والدہ نے تو گھی بھی بنا کے دیا آپ کو، اور والد صاحب کی دعائیں بھی رہیں. تو اساتذہ کا کیا رول رہا جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا حامد صاحب جو ہیں وہ گھی کا بزنس کر رہے ہیں؟ ان کو کیا آپ نے ہدیہ بھی دیا جا کے کہ سر جی میں یہ کام کر رہا ہوں استاد محترم؟ تو ان کا کیسا ریئیکشن رہا ابھی؟ دیکھیں ہر شعبے میں نا، بلکہ ہر شعبے میں نہیں، ہر پوری دنیا میں جی ہر بندے کا ذہن مختلف ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو میرے جو اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زندگی دراز فرمائے، ان کو جی صحت جی. والی لمبی عمر عطا فرمائے. مولانا ثناء الرحمان صاحب جی ہیں، ہمارے جو اور جی محتمم تھے، جو مدرسے کا نظام سنبھالنے والے تھے، مولانا ضیاء الرحمان صاحب ہیں. ضیاء الرحمان جی، صاحب، انہی اور کے ان بھائی کے پھر بھائی جو تعلیم کا نظام سنبھالتے ہیں جی وہ جی. مولانا ثناء الرحمان صاحب ہیں. اور ان کے اچھا والد صاحب فوت ہو گئے، وہ جی جی، کافی عرصہ انہوں نے ہو گئے، مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، وہ بنیاد فوت ہو گئے. رکھی تھی. جی جی. تو وہ میرے والد صاحب کے استاد تھے. اچھا ماشاء تو اللہ. اس طرح سے بھی جی ہمارا جی. تعلق ہے ان کے ہاں ساتھ. میری ان سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ، ہم زیارت کے لیے ان کے گھر گئے تھے، آگے جا کے نا تھوڑا سا. جی جی بالکل. جی تو آپ نے سوال کیا کہ اساتذہ کرام کا کیا رول تھا اس حوالے جی سے، جی تو جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اساتذہ کرام کا جو ہے نا ذہن، وہ 2 قسم کے ہیں اساتذہ کرام. ایک وہ ہیں جن کا مائنڈ یہ ہے کہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. ہر جی کسی کا جی. اس میں انسان ہاں کو ہاں. اختیار نہیں ہوتا، اس کا جی اپنا جی جی. مائنڈ ہوتا ہے. تو غلط بھی نہیں ہے، وہ ظاہر بالکل شعبے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی میں ان کا جو مقصد تھا نا پڑھنا پڑھانے، کیونکہ 8 سال ہم پڑھے ہیں، جی جی اور یہ جو کوئی بھی کام ہونا بندہ اس فیلڈ میں لگا رہے تو وہ جی کام بھی جی باقی رہتا جی ہے. جی جی بالکل. تو وہ بعض اساتذہ کرام ایسے تھے، وہ کہتے ہیں پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. تو بعض اساتذہ کرام ایسے تھے، انہوں نے ہمیں جو ہے پروموٹ بھی کیا، ہماری ہمت بھی بڑھائی، حوصلہ بھی بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دین کا کام بھی کریں اور ضرورت کی حد تک دنیا کا کام بھی کریں. اور جی جی. مزے کی بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام میں سے ہی ہوں. بعض اساتذہ کرام ایسے ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اچھا مجھے اس ماشاء بات پہ اللہ. خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ جی. میں اساتذہ کرام کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہیلپ کر رہا ہوں. ہاں وہ ویسے بڑی یہ اچھی میرے بات. بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. جی جی. اور میں ان اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے ابھی تک، اور میں نے ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھا ہے. اچھا ابھی میرے علم میں تو ہے آپ کوئی، میں نے سنا آپ برانڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی برانڈ لانچ کر رہے ہیں، کچھ اور پروڈکٹ بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ہلکا سا تعارف کراتے ہیں اگر آپ اس کو بھی بتانا چاہتے ہیں، یا نہیں بتانا چاہتے تو ویسے ہلکا سا اشارتاً بتا دیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بندہ کوئی بھی کام شروع کرے نا، یہ جی جی اصول ہے کہ ایک شادی، ایک جی کاروبار، جی جی یہ دونوں شروع کرنے سے پہلے کسی کو بتانی نہیں چاہیے کسی کو. جی جی ہاں یہ ہے کہ بندہ اتنا بتا دے کہ میں شروع کرنے والا ہوں. جی جی اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ حضرات، اور جیسے میں نے بتایا کہ مفتی مصطفیٰ صاحب ہیں، میرے استاد بھی ہیں، جی جی اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا اس حوالے سے.
تو آپ حضرات نے بھی گائیڈ کیا ہے کہ ایک ایسا برانڈ ہونا چاہیے جی کہ جس کے اندر دیسی گھی کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں، جی جی اور اس کو جو ہے نا آپ ہائی لیول پہ کام کریں. جی جی تو اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ایک برانڈ لانچ کرنے والے ہیں، جی جی اور تقریباً ایک ہفتے کے اندر اس کا مکمل پروسیس مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جی جائے جی گا. پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں اور پروڈکٹ بھی یعنی کہ آپ ایڈ کر رہے ہیں جی جی سر؟ تو اس میں بھی پھر اس چیز کا آپ نے خیال رکھو گا کہ خالص چیزیں لوگوں تک پہنچیں، اور بالکل بالکل ایسے ہی. تو اس ظاہر کا ہے آپ دیکھیں نا، جو فوڈ اتھارٹی کی طرف سے لائسنس جاری ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کے اوپر رجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے. تو کہیں بھی ہمارا سامان جائے گا، چاہے آپ دریا خان کی کسی دکان پہ رکھیں، چاہے لاہور کی کسی اس پہ رکھیں، کسی اسٹور پہ رکھیں، یا آپ آؤٹ آف کنٹری کسی دکان پہ رکھیں، تو وہاں بھی ظاہر ہے ہر علاقے میں فوڈ اتھارٹی والے موجود ہوتے ہیں. تو وہاں ہمارا رجسٹریشن نمبر پڑھیں گے، اس کو سرچ کریں گے، دیکھیں گے کہ فلاں کمپنی کی طرف سے یہ مال آیا ہے. تو وہ اس دکاندار کا جو ہے نا وہ بچاؤ ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی کہ فلاں کمپنی کی جو سیمپل ہے وہ تو ہمارے پاس شدہ ہے. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو ہے سب سے اہم چیز کیا ہے بزنس کے اندر، کامیاب بزنس کے اندر؟ سرمایہ، محنت یا اعتماد؟ اس میں تین چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ نے تین چیزوں کو اضافہ بھی کر دیا. جی جی ایک ہے شروع کرنا. جی جی انسان سوچتا ہے، اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے، جی جب میں جی کمیٹی ڈالوں گا، پہلی کمیٹی خود لے لوں گا، اس سے کام سٹارٹ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اتنا منافع آئے گا. شیخ چلی والے وہ باتیں سوچتا جی رہتا جی ہے. اور ایک یہ ہے کہ کام بندہ سوچے اور شروع کر دے. جی جی شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب بندہ جی جی شروع کر لے اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محنت اور ایک مستقل مزاجی. یہ تین کام کر لے، سرمایہ کا اتنا زیادہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے سرمایہ کی، جی جتنی جی زیادہ محنت اور مستقل مزاج کی ضرورت ہے. اس کی ایک جی مثال دوں کہ انسان کے پاس جب نعمت آتی ہے نا، تو دو کام کرے تو نعمت باقی رہتی ہے. جی جی ایک یہ ہے کہ نعمت کی حفاظت کرے، جی جی دوسرا اس کی حفاظت میں تسلسل برقرار رکھے. حفاظت کرے گا تو نعمت باقی رہے گی. مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے بھینس دی ہے، مثال دے رہا ہوں، نعمت ہے، دودھ بھی دیتی ہے، بچے بھی دیتی ہے. تو جب اس کو حفاظت کرے گی، اس کو وقت پہ چارہ ڈالنا ہے، سردی گرمی کا انتظام کرنا ہے، پانی دینا ہے، حفاظت کریں گے تو وہ بھینس برقرار رہے گی. اور حفاظت ختم ہو جائے گی تو بھینس بھی ختم ہو جائے گی. تو ایسے جتنا انسان کاروبار میں محنت، مشقت، مستقل مزاجی سے جڑا رہے گا، اس کا کاروبار بھی کامیاب ہوتا رہے گا. کیا اور یہ چلیں. بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کاروباری بندے کو، کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. جی وہ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے تو ابھی اسٹارٹ کیا ہے. سٹارٹ کیا. تو یہ بھی کامیابی چلیں کا ابھی راز کچھ جلدی جلدی آپ نے جواب دینے ہیں، ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے جس کو کہتے ہیں ریپڈ فائر ہوں گے جی جی آپ کے لیے. اس میں سب سے پہلے اگر آپ مثلا عالم نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ ہاں تو آپ دیر لگا رہے ہیں، آپ نے جلدی بتانا ہے. یہ تو تقدیر کی بات ہے، نہ ہوتے تو یہ نہیں، ہوتا ایک وہ. ایسے ہوتا ہے نا کہ بندے کا رجحان ہوتا ہے اس طرف. اچھا اس لیول سے ہاں بات کر رہے ہیں. رجحان جی ہوتا جی ہے. جی. ایک تو ہوتا ہے اب بھی دوبارہ کیونکہ آپ تو دوبارہ ماشاء سوال. اللہ والد صاحب عالم تھے ماشاء اللہ، تو پھر بڑے بھائی، پھر دوسرے بھائی مفتی ہیں، تو وہ تو ایک سب نہیں آنا تھا اس طرف. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح میرا ایک بیٹا ہے، اس کو وہ روز کوئی نہ کوئی ایجاد کرتا جی رکھو. جی جی کچھ عرصہ بالکل پہلے بالکل. انہوں نے پرفیوم بنایا، مختلف چیزیں ملا کے نا پرفیوم بنا دیا. آج وہ کوئی سولر پلیٹ چھوٹی سی بنائی، نیچے سیل لگا، اس کا انجینئرنگ کی طرف ذہن ہے. سمجھ آ گیا. دوسرا بیٹا کسی اور طرف ذہن ہے. اس طرح میں چاہ رہا تھا بھی آپ اگر عالم نہ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے کہ میں کیا ہوتا؟ میں پروفیسر ہوتا پروفیسر کیونکہ ہوتے؟ مجھے ٹیچنگ کا وہ بہت زیادہ عربی کا شوق ہوتا تھا. یا عربی کے یا انگلش کے ہوتے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو. اچھا، اگر آپ کو 24 گھنٹے کے لیے وفاق المدارس کا صدر بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے 24 گھنٹے میں؟ کون سی اصطلاح چاہیں گے کہ بیس یہ ہونا چاہیے؟ میں بس اتنا کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں سب میں کاروبار کو پروموٹ کرنے کی وہ کوئی نہ کوئی کلاس ٹریننگ ہونی ٹریننگ چاہیے ہونی بھی چاہیے. لازمی، جی جی. عالم بننے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ بزنس میں. یہ جو میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے جو پہلے بزرگ تھے نا، وہ یہی کام کرتے تھے. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن کاروبار بھی کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن سے بڑا کوئی صحابی ہے ہی نہیں دنیا میں، تو وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. تو مدارس میں اس چیز کو ہونا ضروری ہے. جی جی. چلیں اگر آپ کی ملاقات مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہو جائے، طارق جمیل صاحب سے ہو جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو جائے، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟
ہمارے لیے کون دعا سی کریں، ایسی بات ہے؟ ہمارے لیے دعا کریں بس۔ نہیں، دعا تو وہ کریں گے ظاہر ہے، پھر بھی ہوتا ہے نا بندے کو اب کچھ۔ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا الگ شعبہ ہے، جی جی، مولانا تاج میل صاحب کا الگ شعبہ ہے۔ اس لیے میں نے تین پوچھا نا کہ جی آپ جی، جواب بھی تین مختلف ہوں گے۔ تو اگر میری ملاقات اللہ کرے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہو جاتی ہے جی جی تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ کاروبار کی، ویسے ان کا جو کاروبار کے حوالے سے ہاں، ہے نا، جی جی، وہ تو بہت شاندار ہے شاندار، خدمات۔ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جی جی اور اسلامک بینکنگ کی طرف کی انہوں نے وہ بھی کیا ہے۔ جی جی اب مثال کے طور پر یہ تفصیل میں جانے والی بات نہیں، پھر جی لمبا ہو جی جائے گا حساب کتاب، جی جی تو میں یہی کہوں گا کہ کاروبار کے حوالے سے نا، اب چونکہ وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، جی جی میں یہی کہوں گا کاروبار کے حوالے سے آپ جو ہے نا مدارس کے اندر کچھ ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہر مدرسے کے اندر، یہ نہیں کہ چھوٹا بڑا مدرسہ، ہر مدرسے کے اندر کاروبار کے حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اور اور طارق اگر جمیل تاج محل صاحب؟ صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کا بھی برانڈ ہے ماشاءاللہ، جی، ایم ٹی یہ جے۔ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہی شعبہ ہے، جی جی، تو ان سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی جو تبلیغی مدارس ہیں ان کے اندر بھی یہ کام کریں۔ اور فضل الرحمان مولانا صاحب؟ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اگر ان سے ملاقات ہوئی تو ظاہر ان کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے اور مدارس کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو ان سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ جس طرح آپ سیاست میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں سیاست میں، تو اس طرح سیاسی حوالے سے آپ کاروبار کے حوالے سے بھی مدارس کے اندر، مساجد کے اندر کوئی نہ کوئی نظم ایسا بنائے کہ جو لوگ صرف تدریس تک محدود ہیں، اب لوگ جو ائمہ کرام ہیں وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا وہ سرمایہ نہیں ہوتا جی کہ وہ جی، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، ویسے تو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ چلیں، اگر آپ کو دوبارہ درس نظامی کا موقع ملے تو آپ دارالعلوم کراچی، جامعہ عثمانیہ پشاور اور جامعہ شریفیہ لاہور، تو ان تینوں مدارس میں سے کس کا انتخاب کریں گے اور کیوں کریں گے؟ یا چوتھا بھی کر لیں، جامعہ الرشید؟ ان چاروں مدارس میں دارالعلوم کراچی کا انتخاب کروں گا۔ جی، اس کی وجہ اس کوئی کی خاص؟ بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی شاگردی میں آ جائیں گے، جی اور جی ان کا جس طرح شعبہ ہے افتاء کا، اس طرح ان کا یہ بھی شعبہ ہے کہ وہ کاروبار کے حوالے سے بھی مطلب انہوں نے، ان کا کافی ذہن ہے اس حوالے سے، اور بھی وجوہات، کیونکہ وہاں عصری تعلیم بھی ہوتی ہے، دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور بھی کافی وجوہات ہیں جو یہاں بیان کرنا بہت لمبا ہو جائے گا حساب کا۔ اچھا، تو اگر جس طرح ایم ٹی جے ہیں، طارق جمیل صاحب اس بزنس میں ہیں، پھر جنید جمشید ہے، اور بھی کافی لوگ ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں، جس طرح عمار خان یاسر کا بھی وہ ماس سلام غالباً ان کی السلام کمپنی ہے ہے، میرے خیال میں۔ السلامہ ہے، ماس سلام جی، ہے، اور تو ان میں سے اگر آپ کو کسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے، بزنس کرنے کا، تو آپ کن کے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں مولانا تاج میل صاحب تو ہائی لیول کے ہیں، اور جے جی ڈاٹ جی بھی ہائی لیول کے ہے، جی جی، میں نیچے سے شروع کروں گا عمار خان یاسر عمار سے۔ خان سے؟ چلے، اچھی بات ہے۔ تو کوئی ایسا آئیڈیا یا ایسا بات یا ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو، کوئی ایسا واقعہ بتائیں۔ محبت، محبت؟ ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ کون سی محبت والی کسی محبت کی بات؟ حقیقی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، لیکن اس کے درجے ہیں نا۔ اس کے درجات ہیں۔ جی جی دیکھیں واقعی آپ نے سوال بہت اچھا کیا کہ جو کوئی نہ کوئی موقع ضرور آتا ہے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے بالکل بھی، تو یقین کریں پہلے میرا یہ مائنڈ تھا کہ پروفیسر بنوں گا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی جی، لوگوں کی باتوں میں آ کر ہوں، گانے بجانے اور فلمیں وغیرہ ان کی طرف میرا بہت ذہن تھا، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ویسے، لیکن ذہن بہت زیادہ تھا۔ تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار مجھے کسی نے پیدا کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا، جی جی تو ہمارے بھائی ہیں مولانا خالد صاحب، جی وہ جی، ماشاءاللہ یہ تصوف میں ہے؟ تصوف میں ہیں، جی تو جی ان کی بھی برکات ہے، مجھے لے گئے ادھر ملتان جی جی، مولانا خاکوانی ناصر صاحب کے الدین پاس؟ خاکوانی صاحب کے پاس، تو ان جی کی جی، توجہات تھیں۔ میں بھی گیا ان کے اچھا پاس، وہ ماشاء حضرت ہی اللہ۔ لے کے گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو میرا مائنڈ بنا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے، جی ان جی، کے علاوہ بندہ کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، دیکھیں اگر میں کسی شعبے میں کام نہیں کر رہا نا، تو مجھے اس شعبے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، نگیٹیوٹی میرے ذہن میں آئے گی، پازیٹیوٹی بھی آئے گی، لیکن جب اس شعبے میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے میرا تعلق بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
جیسا بھی ہے، میں تو نہیں کہتا کہ اللہ کا ولی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بنائے اللہ نہیں، تعالیٰ جی جی، ویسے تو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، لیکن اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ہوں۔ تو یہ جو میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے، اچھا تصوف۔ یہ بتائیں، بھائیوں میں جس طرح آپ کے لیے کون سپورٹیو رہا؟ مفتی عارف صاحب ہیں، مولانا خالد صاحب ہیں، مجھے سب کے تو نام یاد نہیں، ماشاءاللہ بھائی آپ 8 ہیں، کتنے 6 بھائی؟ بھائی ہیں۔ 6 بھائی ہیں۔ ایک تو ادھر اسلام نگر میں ہے، جی وہ جی کیا جی، نام ہے ان کا؟ ان کا نام بھائی عابد ہیں، وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، اور ایک اور بھائی ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ، بھائی اچھا یاسر۔ اچھا بھائی، اب یعنی کہ 6 کے 6 بھائی عالم ہیں، جی الحمدللہ۔ اور حافظ؟ حافظ اس میں 3.5، 3.5 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 حافظ اور ایک آدھا حافظ آدھا حافظ آپ تو نہیں؟ نہیں نہیں، میں حافظ ہوں ہی نہیں۔ تو آخر میں اب جو نوجوان سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور کوئی برانڈ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی آپ مشورہ ان کو دیں، یا کوئی؟ میری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ شروع کریں بس میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ لیکن اب آپ یہ والا مشورہ تو میں نے دے دیا، اب آپ بھی کوئی مشورہ دیں نا۔ میں نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ میری بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ہونٹ ہیں، آپ کی بھی یہ سب کچھ ہے، تو انسان کے لیے مشقت یہی ہوتی ہے، شروع کرنا ہوتا ہے۔ باقی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب چیونٹیاں چل رہی ہو نا کسی جگہ پہ، اور آگے آپ ایسے انگلی رکھیں گے، مثال پر یہاں ایسے چل رہی ہیں، آپ ایسے انگلی رکھیں گے، وہ انگلی کو ٹکر مار کے آگے چلی جائیں گی۔ تو ایسے ہی آپ شروع کریں گے، مشقتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، سب کچھ آئے گا، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے اور مستقل مزاجی سے کام کرنا ہے۔ تو آپ بھی محبوب بھائی کی طرح ایک کامیاب کاروباری، کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ میں تو مشورے زیادہ دے سکتا ہوں تو تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے ہمیں سنا، تو اور آپ کا مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کیا؟ بات اگر کہہ دوں جی تو، جی جی، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ کافی عرصے سے ایک بات ذہن میں تھی، جب میں نے وہ بات بیان کی تو پتہ چلا کہ محبوب بھائی بھی وہی بات اکثر لوگوں کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں نا، آپ پہلے خود کو برانڈ بنائیں، جب آپ برانڈ بن جائیں گے تو آپ کی چیز بھی برانڈ بن جائے گی۔ اس کا تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ اپنا لوگ آپ کو جانتے ہوں گے نا، برانڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا آپ فیس بک پہ ایکٹیو ہوں، اپنا انسٹاگرام پہ، اور اپنے آپ کو خود سامنے لے کر آئیں۔ اب آج آپ نے دیکھا شاہد افریدی مشہور ہو گیا، اس کے بعد برانڈ لانچ کر دیا، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں بعد میں برانڈ کی طرف آتے ہیں، پہلے مشہور ہو جاتے ہیں، تو کسٹمر بیس بنی ہوتی ہے۔ تو اس بڑے لیول پہ، اتنے چھوٹے لیول پہ بھی آپ اپنے آپ کو خود سامنے لے کر آئیں گے، سامنے لے کر آئیں گے، لوگ جاننے لگیں گے، تو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بڑھنا آسان ہوگا۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بھی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ بھی سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، شیئر کیجئے، فالو کیجئے، لائک کیجئے، اور مزید ایسے انشاءاللہ نوجوانوں کو جو زندگی میں کچھ کارنامے انجام دیے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو اجازت دیجیے، میں ہوں محبوب عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔